ہے صرف آس تیری، منزل مجھے دکھا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ہمیں روحانی طور پر ہمارے حقوق دیتا ہے، بلکہ اخلاقی، معاشرتی اور مالی اور اقتصادی طور پر بھی ہمارے حقوق متعین کرتا ہے۔ اور خواتین کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام وہ واحد مذہب اور دین ہے جس نے خواتین کے مالی اور اقتصادی لحاظ سے حقوق متعین کیے۔ اگر ہم پچھلی تہذیبوں کا جائزہ لیں تو چاہے ایرانی عہد ہو یا ساسانی دور حکومت، رومی سلطنت ہو یا پھر آج کا دور اشتراکی نظام، ہمیں ہر جگہ مرد کی برتری اور عورت کی کمتری اور اس کی معصومیت ہی نظر آتی ہے۔ لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو نہ صرف اس کے مالی اور اقتصادی حقوق دیے بلکہ وراثت کا ایک مکمل نظام، اس میں بھی اس کو مکمل حق دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے والے ایک واقعے سے ہم اس کی اہمیت کا اور اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری خاتون تشریف لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے پیچھے اچھا خاصا مال چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن ان کا مال ان کے چچا زاد نے ہتھیا لیا ہے، اور میری 4 بیٹیاں ہیں لیکن ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ پہننے کو۔ آپ اس کے بارے میں فرمائیے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے اور اللہ کے حکم کا انتظار کیجیے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کے ذریعے سورہ نساء کی آیات نازل کیں، اور علماء کے مطابق انہی آیات سے علم الفرائض مستنبط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات بیان کیے ہیں ان میں 3 احکامات ایسے ہیں جن کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اس میں پردے کے احکامات، طلاق کے احکامات اور میراث کے احکامات ہیں۔ کیونکہ یہ سنجیدہ نوعیت کے اور بہت اہم معاملات ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو تفصیل کے ساتھ خود قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے، احادیث میں وراثت کے علم کو علم الفرائض کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق علم الفرائض کو سیکھنے اور اس کے سکھانے کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف علم قرار دیا۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم 3 ہیں، اس کے علاوہ باقی سب فضول ہیں: آیات محکمہ، سنت اور میراث کا علم۔ اس سے ہمیں میراث کے اور وراثت کے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بہت جامع، بہت اہمیت کا حامل علم ہے اور فقہ کا ایک مکمل باب، مستقل باب اس پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ وراثت یا میراث کس کو کہتے ہیں۔ میراث لغت میں بنانے اور ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منتقل کرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں وہ علم جس میں تقسیم میراث کا بیان ہوتا ہے۔ میراث میت سے ملنے والے حق کو کہتے ہیں۔ کچھ نادان اور کم علم لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ شاید اسلام نے عورت کی نسبت مرد کو دوہرا حصہ دیا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات سے ہی ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ اسلام نے عورت کو مرد کی نسبت کم حصہ کیوں دیا ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطالعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مرد پر اللہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ دیا ہے۔ مرد عورت کے ساتھ جب نکاح کرتا ہے تو نکاح کے وقت اس پر اسے مہر دیتا ہے۔ مرد عورت کو نان نفقہ دیتا ہے اور عورت کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد پر خرچ کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔
اسی طرح مرد باپ کے مر جانے کے بعد اپنی ماں اور بہنوں کی ذمہ داری، ان کی تعلیم، ان کے اخراجات کو بھی برداشت کرتا ہے، اس لیے اسلام نے عورت کی نسبت مرد کو دوہرا حصہ دیا ہے۔ جبکہ اس کی نسبت اگر ہم خاتون کے حوالے سے دیکھیں تو اس پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنے بچوں پر خرچ کرنے کی بھی ذمہ دار نہیں ہے، جو مال یا وراثت میں سے جو حق بھی اس کو ملتا ہے وہ صرف اور صرف اس کا اپنا ہے۔ اس لیے اسلام نے باقی تہذیبوں کی نسبت، دوسرے مذہب کی نسبت عورت کو بہت بڑا حق دیا ہے۔ اور اسی طرح ہم اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ عورت اور مرد کا حصہ الگ الگ نہیں ہے، بلکہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں عورت اور مرد کو وراثت کی تقسیم میں برابر کا حصہ دیا گیا ہے۔ اس کی نسبت اگر ہم یہ دیکھیں تو کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں مرد اور عورت کو وراثت کی تقسیم میں برابر کا حصہ دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مرد کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے بوڑھے والدین بھی ہیں اور اولاد بھی، تو بوڑھے والدین کو برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد فوت ہوتا ہے اور نہ اس کے والدین ہیں اور نہ اولاد، ایک بھائی اور ایک بہن کی موجودگی میں دونوں بہن بھائیوں کو برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ اس سے ہمیں اسلام کے عدل و انصاف والے میراث کے نظام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم وراثت کے اسباب بھی دیکھیں گے، یعنی وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی شخص مرنے والے کا وارث بن سکتا ہے۔ خواتین کے حوالے سے خاص طور پر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے خواتین مرنے والے کی رشتہ دار ہوں، یعنی ماں، نانی یا دادی کی حیثیت سے ہوں یا پھر بیٹی، بہن یا پوتی کی حیثیت سے۔ دوسرے نمبر پر بیوی اپنے ہسبینڈ کی یعنی خاوند کی، اور خاوند اپنی بیوی کا وارث بن سکتا ہے۔ کچھ اسباب ایسے ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو تمام اسباب ہونے کے بعد بھی کوئی شخص مرنے والے کا وارث نہیں بن سکتا۔ شریعت اسلامیہ اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر کوئی مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح غلامی یعنی غلام اپنے آقا کا وارث نہیں بن سکتا۔ کوئی زنا سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے والدین کا وارث نہیں بن سکتا۔ لیان کرنے والوں کے بعد پیدا ہونے والی اولاد اپنے والدین کی وارث نہیں بن سکتی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جس کے ہونے کی وجہ سے آپ وراثت میں حصہ پا سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ رہنمائی بھی کرتا ہے کہ اگر قرآن و سنت کو جاننے کے بعد آپ وراثت میں کسی کو حصہ نہیں دیتے تو اس کے بارے میں اسلام نے کیا وعید دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی وارث کو اس کے حق کے وراثت سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ آج اس دور میں خواتین کو خاص طور پر اپنے حق کے وراثت کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً ہماری سوسائٹی میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے خواتین خاص طور پر اپنا وراثت کا حصہ چھوڑ دیتی ہیں۔ یقیناً یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علم فرائض میں سے 1، 2، 3، 4 یا 5 الفاظ بھی سیکھ لیے اور اس پر عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خواتین کو ان کے میراث اور وراثت کے علم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، وہاں پر ان کو اپنی روحانی اور جو صحیح علم ہے اس کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار کا ورثہ نہیں چھوڑتے، وہ تو علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں، اور جس نے اس علم کے ورثے کو لے لیا اس نے اپنا حصہ لے لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، سچی سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔